من کنت مولا، من کنت مولا، میرا دل بھی بولا، میرے دل کے اندر میرا دین کا قبلہ، میرے عشق کا کعبہ، زہرا کا شوہر ہے گوہر ہی گوہر، میرے نبی کا جانی، میرے نبی کا جانی، صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، ہر سنی کا مولا ہے تیرا مولا، ہے میرا مولا، ہر سنی کا مولا، ہر عاشق کا مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طبرانی اور امام حاکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص میری عطرت طیبہ اور انصار کو نہیں پہچانتا، یعنی ان کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کی تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو وہ منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا جب اس کی ماں اس سے حاملہ ہوئی ہوگی تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جو شخص ہم اہل بیت کو مبغوض رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ اور اسی طرح مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح امام ابن نجار اپنی تاریخ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اسی طرح امام دیلمی روایت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم میں سے پل صراط پر بہت زیادہ ثابت قدم وہ رہے گا جسے میرے اہل بیت اور میرے اصحاب سے شدید محبت ہوگی۔ اور اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، وہ قرآن کی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی۔ سن لو، جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ فرمایا، خبردار، جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، سن لو، جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا، جان لو، جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا۔ اور آگے فرمایا، خوب ذہن نشین کر لو، جو شخص آل محمد کے بغض پر مرا
یعنی حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، اس حال میں مر گیا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور فرمایا خبردار جو شخص آل محمد کے بغض پر مرا وہ کافر مرا۔ اور آگے فرمایا کان کھول کر سن لو، جو شخص آل محمد کے بغض پر مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت کا نام ہی سنیت ہے۔ لیکن یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے زمانہ میں جو عالم دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے فضائل زیادہ بیان کرے، ہم اس شخص کو رافضی کہہ کر اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں ان نام نہاد سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ امام رازی سنی تھے یا رافضی؟